السلام علیکم ناظرین۔ کچھ گناہ اتنے دلکش اور مدہوش کر دینے والے ہوتے ہیں کہ انسان جانتے ہوئے بھی اپنی بربادی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ مرد جتنا بھی پارسا بن جائے، جب حسن اپنے پورے جوبن پر سامنے ہو تو دل کے سارے ارمان مچل جاتے ہیں۔ میرا نام طارق ہے اور میں عورتوں کے وہ خاص ریشمی اور نیٹ والے انڈر گارمنٹس بیچتا تھا جنہیں دیکھ کر ہی جذبات قابو سے باہر ہو جائے۔ لیکن اس سنسان دوپہر کو اس عالیشان بند کمرے کے اندر ایک ایسی دوشیزہ میرا انتظار کر رہی تھی جس کی ادائے ریشم سے زیادہ نرم اور چالیں سب سے الگ تھی۔ آج کی کہانی صرف ایک عام ملاقات کی نہیں ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے اندر ایک سنسنی دوڑا دے گا۔ دوپہر کا وقت تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی اور گلی میں مکمل سناٹا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس بنگلے کا بڑا سا دروازہ کھٹکھٹایا تو چند سیکنڈ بعد ہینڈل گھوما، دروازہ کھلا تو سامنے ایک 23-24 سال کی انتہائی پرکشش اور جاذب نظر لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ایک باریک ریشمی نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا جو اس کے گورے کندھے سے بار بار سرک رہا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز سحر انگیز خوشبو نے مجھے پہلی ہی نظر میں مدہوش کر دیا۔ میری نظریں اس کے جسم کے ابھاروں پر جم گئی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، باجی، کچھ بہت ہی خاص نئے ڈیزائن کے امپورٹڈ انڈر گارمنٹس لایا ہوں۔ اس نے اپنی رسیلی اور نشیلی آنکھوں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری اور وہ دھیمی آواز میں بولی، باہر بہت گرمی ہے، اندر آ جاؤ۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا لیکن ماحول میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر اپنا بیگ کھولا اور نیٹ لیس اور ریشم کے بنے وہ سرخ اور کالے رنگ کے مخصوص لباس اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ صوفے پر میرے اتنے قریب بیٹھ گئی کہ میں اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا اور میرے دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا انتہائی باریک لباس اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ریشم کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر میری طرف دیکھ کر سرگوشی کی، کپڑا تو بہت ملائم ہے لیکن مجھے اپنا صحیح ناپ نہیں پتہ۔ کیا تم اپنے ہاتھوں سے اندازہ لگا کر بتا سکتے ہو کہ مجھے کون سا سائز پورا آئے گا؟ یہ سن کر میرے تن بدن میں ایک آگ لگ گئی۔ شیطان میرے سر پر سوار ہو چکا تھا اور اخلاقیت کی ہر دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے نازک اور ریشمی وجود کو چھوا۔ جب میرے ہاتھوں کا لمس اس کے جسم سے ٹکرایا تو اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ میں نے دھیرے دھیرے دبا کر اس کے ناپ کا اندازہ لینا شروع کیا۔ وہ بار بار دھیمے سے سسکتی اور میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ریشمی گاؤن اس کے جسم سے مزید سرک چکا تھا۔ اس نے ایک انتہائی بولڈ کالا نیٹ کا لباس اٹھایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بالکل قریب آ کر بولی، میں اسے اندر جا کر پہنتی ہوں، تم یہی رکنا، کہیں جانا مت، میں تمہیں دکھاؤں گی کہ یہ مجھ پر کیسا لگتا ہے۔ وہ بیڈ روم میں چلی گئی اور میں صوفے پر بیٹھا ہوا تصورات کی دنیا میں کھو گیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ 20 منٹ گزر گئے، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں بے چین ہو کر اٹھا اور بیڈ روم کے دروازے کے قریب گیا۔ اچانک دروازہ کھلا، وہ باہر آئی۔ وہ اسی کالے نیٹ کے لباس میں تھی۔ اس کا حسن اس وقت عروج پر تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں اب کپڑے نہیں بلکہ ایک چمکتا ہوا اسمارٹ فون تھا جس کا کیمرہ میری طرف تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک عیارانہ اور فاتحانہ ہنسی تھی۔ اس نے موبائل اسکرین میری طرف کی جس پر ہماری وہ تمام ویڈیو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ جب میں اس کا ناپ لے رہا تھا، وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھی اور عیاری سے مسکرا کر بولی، کھیل اچھا تھا نا؟ اب سیدھی طرح اپنا پورا بیگ، اپنا موبائل اور تمہاری جیب میں جتنے پیسے ہیں یہاں رکھ دو۔
ورنہ یہ ویڈیو تمہارے گھر والوں اور سوشل میڈیا پر جانے میں صرف 1 سیکنڈ لگے گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک ہائی کلاس بلیک میلر تھی جو اپنے حسن کا جال بچھا کر لوگوں کو پھنساتی تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس کے حسن کے سحر اور اس بولڈ سچویشن نے میرے اندر کے خوف کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اکیلی ہے اور کمرے کا دروازہ بند ہے۔ میں نے اپنے چہرے سے گھبراہٹ کو ہٹایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اسے صوفے پر پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کے رسیلی ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، جانم، کھیل تو واقعی بہت زبردست تھا، لیکن تم نے یہ سوچا کہ اگر یہ ویڈیو باہر گئی تو میری تو صرف بدنامی ہوگی، لیکن اس ہائی کلاس سوسائٹی میں تمہاری کیا عزت رہے گی؟ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس کا چہرہ خوف اور جذبات کے ایک عجیب امتزاج سے سرخ ہو گیا۔ میں نے موبائل اس کے ہاتھ میں واپس دیا، اس کے گال کو دھیرے سے چھوا اور مسکرا کر کہا، یہ ویڈیو اپنے پاس ہی رکھو تاکہ جب بھی تمہیں نئے ناب کی ضرورت ہو تمہیں یاد رہے کہ تمہارا گاہک کون ہے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، اس کی طرف دیکھ کر ایک آخری دلکش مسکراہٹ اچھالی اور بغیر کسی خوف کے بڑے سکون سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ وہی صوفے پر بیٹھی حیرت اور مچلے ہوئے جذبات کے ساتھ مجھے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ تو دوستو، حسن کا یہ ریشمی جال جتنا بولڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کا کیل اتنا ہی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بولڈ اور سسپینس سے بھرپور کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دوستوں، مزید ایسی سسپینس اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔